ریڈیو ٹی وی اخبارات بیرون ممالک جانے کے، تو پھر انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ اتنا برا کام نہیں ہے جو یہ ہمارا بھائی کر رہا ہے۔ رائٹ سر۔ سر اگر شاعری جو ہے وہ خود عادت صلاحیت ہے جی، تو سیکھنا اور سکھانا، جو لوگ شاعری سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے شاعری ایک شاعر کے ہونے یا بننے میں؟ ہاں، اس میں دو مختلف آراء ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اس سے آپ ڈفر بھی کر سکتے ہیں، کہ شاعری جو ہے یہ سیکھنے سے نہیں آتی۔ شاعری تو ایک خدا داد صلاحیت ہے، جب تک آپ اندر سے شاعر نہیں ہیں کوئی آپ کو شاعر بنا نہیں سکتا۔ رائٹ سر۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ جو ہیں اس شاعری کو پالش کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ، استاد کی بتائی ہوئی چیزیں، اس میں تلفظ کی حد تک، اس میں لفظوں کا صحیح استعمال، یہ ساری چیزیں یہ سیکھنے سے آتی ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی استاد جو ہے آپ کو یہ سکھا دے کہ آپ نے مصرع کیسے کہنا ہے، تو وہ آپ نہیں، استاد نہیں کر سکتا۔ وہ یہ صلاحیت کسی میں منتقل کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مصرع کہے۔ میرے اتنے سارے آپ کے بھی دوست ہوں گے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مصرع کہہ لیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ مصرع نہیں کہہ سکتے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ رائٹ سر۔ سر آپ آج کل کے دنوں میں بھی کسی سے اصلاح لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، یا کہ آپ سلسلہ بند کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مکمل شاعر ہیں؟ شاعری کوئی بھی فن ہو، وہ جو ہے اس میں آپ اگر آپ جو بندہ جو کہتا ہے کہ میں اس میں مکمل ہو گیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ شاعری تو ایک ایسی فیلڈ ہے، ایسا سمندر ہے کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پانی نکال کے چیلو چیلو پانی پیتی رہے۔ رائٹ سر۔ ہے نا، اس میں کوئی بندہ مکمل نہیں ہے، اور آج کے دور میں بھی، آج کل بھی باقاعدہ جو ہے ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا ایک حلقہ ہے جو نئی چیز لکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، سناتے ہیں، کچھ نئی چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ مکمل کوئی بھی نہیں ہے۔ رائٹ سر۔ سر آپ آج کل کن کن ادبی تنظیموں سے وابستہ ہیں، اور کیا کسی تنظیم کا کوئی عہدہ بھی آپ کے پاس ہے؟ جی بھائی، سیوا آرٹ سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم میں نے قائم کی تھی 2001 میں۔ تو اب الحمدللہ 11 سال ہو گئے ہماری اس تنظیم کو۔ اسی کے ایک برانچ ہے سیوا ایجوکیشن، جس سے ہم کتابیں چھاپتے ہیں۔ تو یہ جو تنظیم ہے اس کا بیسیکلی ہم ہر مہینے ایک مشاعرہ ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے شاعر ادیب بیرون ممالک سے تشریف لاتے ہیں، ان کے ذات میں مختلف ادبی تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے، شامل ہوتی ہیں، کتابوں کی تقریبی رونمائیاں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں۔ جیسے جی الحمرا ادبی بیٹھک چوپال میں پہلے شیزان بڑی اچھی ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے مشاعرے ہوتے تھے۔ پھر ٹی ہاؤس پہلے آپ کو پتہ ہے بڑا ایکٹیو تھا، شاعروں کا گڑھ تھا جہاں سارے بیٹھتے تھے، وہاں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج کل ادبی بیٹھک لاہور میں مرکز بنایا ہوا ہے۔ سر ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس میں ایک خیال بہت زیادہ پرورش پا گیا ہے کہ شاعر بننے کے لیے روایتی جو عشق ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور عشق کے بعد جب روگ انسان کو لگتا ہے تو پھر شاعری میں درد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کہ شاعر بیسیکلی حساس ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو زیادہ ڈیپلی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، عشق بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ ایج کے مختلف فیکٹرز ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شاعر بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، وہ بھی اس سے گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو بات ہے کہ صرف شاعری کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ عشق کرنا ہی ضروری ہے، تو اگر یہ اس کو ہم بنیاد مان بھی لیں تو محلے میں اپنے ارد گرد اب دیکھیں کتنی عاشق آپ کے چاروں طرف پھر رہے ہیں، تو وہ پھر شاعر کیوں نہیں بن گئے؟ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے اور بڑی حقیقت ہے اس میں کہ عشق، محبت شاعری میں گداز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، کہ حدت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو باقی بھی جتنے بھی جذبے ہیں، شاعر کیونکہ بیسیکلی حساس ہے، وہ ہر چیز کو زیادہ ڈیپلی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اسی شدت سے ہوتی ہے، حالانکہ شاعر نفرت کرنے سے مراد اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں، وہ شاعر تو نفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بیسیکلی محبتوں کے مبلغ ہوتے ہیں، محبت کو تقسیم کرتے ہیں، محبت کی تبلیغ کرتے ہیں نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ضروری ہے، لیکن جس نظریے سے آپ پوچھ رہے ہیں اس نظریے سے ضروری نہیں ہے۔ سر آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ اس سے روایتی عشق کے تجربے سے گزرے، اگر گزرے تو عمر کے کس حصے میں؟ اچھا، یہ تو بڑا مشکل سا سوال ہے۔ میں جیسے پہلے بیان کر رہا تھا کہ یہ زندگی کا ایک جو ہے وہ
ایک تجربہ ہے اور اس میں سینسیبل ہر جو سینسیبل وہ زندگی کے مختلف حصوں میں اس کی ایج کی تو اس میں تو قید نہیں ہے اور گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے. تو شاعری میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ میرے شعروں میں کئی جگہوں پہ آپ کو بہت آسانی سے جو ہے مل سکتا ہے. میں بالکل گزرا ہوں. کامیابی سے ہمکنار ہوئے یا میرا خیال ہے کامیابی جو ہے وہ اگر اسی سینس کو ہم لیں تو کامیابی کی صورت میں تو اس فن میں نکھار ہی نہیں آتا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فن میں نکھار کے لیے ضروری ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے. بلکہ میرے استاد تھے نا ارشد حسین بیابانی ایک بڑی خوبصورت وہ بات کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگ ہے نا یہ پانی کا بھرا ہوا. جی جی ٹھیک ہے. تو جیسے ہماری ایک عمر ہے اس کو آپ پانی کے جگ سے مماثل قرار دیتے ہیں تو اس میں ایک چمچ جو ہے وہ آپ شوگر کا گھول دیں پورا پانی میٹھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے محبت کی شاعری محبت کا شعر جب آپ کی پوری کتاب میں 2-4 ہی ہو نا تو وہ پوری کتاب میٹھی ہو جاتی ہے. سر اب تو جو صورتحال ہمیں ادبی منظر نامے پہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں یہ کہ شاعروں میں نا مختلف قسم کے دڑے بندی ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو انجمن ترقی پسند مصنفین کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مزاحمتی شاعر ہیں, کچھ کسی دڑے میں ہیں کوئی کسی دڑے میں. آپ ذہنی طور پہ اور نظریاتی طور پہ ان تمام میں سے اپنے آپ کو کس دڑے کے زیادہ قریب خیال کرتے ہیں؟ بھائی میں تو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھڑے بندیاں جو ہیں انہوں نے ادب کو بہت نقصان پہنچایا. ابھی پچھلے دنوں ایک ناگمنی پرچہ ہے اس میں میرا انٹرویو شائع ہوا تو اس میں نے ایک بات کہی جسے بعد میں لوگوں نے ادھر ادھر کوٹ بھی کیا. جی جی کہ ہمارے جو سینئرز تھے جن لوگوں سے ہم نے سیکھنا تھا بدقسمتی سے وہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں انہوں نے اپنی عمر عزیز گنوا دی. اچھا جو قاسمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ منیر نیازی کو اس طرح لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اور نیازی صاحب شہزاد صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے نئے لوگ جو آ رہے ہیں جو اتنے بت بنا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جب ان کے قریب ہو کے یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑا دھچکا سا لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جو محبتوں کے مبلغ ہیں حقیقی طور پہ. یہ آپس میں اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ زیب نہیں دیتی اور یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہے ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کی جو بیس بنے جو جنہوں نے بنیاد رکھی وہ بدقسمتی سے ہمارے احمد الدین قاسمی صاحب تھے اور جس کو آگے جا کے ان کی یہ اس طرح کی جو گروہ بندی تھی انہوں نے ادب کو بہت نقصان پہنچا. اگر یہ گروہ بندی جو ہے یہ پازیٹیو سینس میں ہو ٹھیک ہے نا مقابلہ بازی کی ایک فضا ہو تو اس میں یہ بہت اچھی چیز ہے. تو مثلا آپ نے اچھا شعر کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے اچھا شعر کہنا چاہیے. یہ مقابلے کی فضا جو ہے یہ تو بڑی صحت مند اور بہت اچھی ہے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں اور ہمارے سینئرز بعض اوقات ان کا رویہ نئے دوستوں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. ان لوگوں نے بجائے رستے دینے کے نوجوانوں کے رستے بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں اس ذاتی طور پہ جو ہے یہ ساری چیزیں میں نے جھیلی ہیں. ہمارے جو سینئرس ہیں جو چھوٹے شہروں سے آتے ہیں وہ زیادہ ان کو یہ پرابلمز ہے. اور ایک دوسری جو پرابلمز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے تو پہلے ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں پھر اس کے بعد آپ کو آگے کا راستہ ملے. تو جو لوگ انکار کر دیتے ہیں پھر ان کے خلاف وہ باقاعدہ محاذ چلتے ہیں اور رستے روکے جاتے ہیں اور سب کچھ. اور میرے ساتھ تو اس طرح سے کافی سارے مسائل سے میں گزرا. لیکن الحمدللہ وہ جیسے چلتے پانی جو ہیں وہ تیز پانی جو ہے وہ اپنے رستے خود بناتے ہیں. تو وہ چاہے جتنا بھی کوئی روکے روک تو نہیں سکتے رستے تو بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اب تو پہلے کی نسبت بہت بہتر صورتحال ہے. اب میڈیا بھی آزاد ہے اتنے سارے چینلز ہیں جیسے آپ لوگوں کی یہ ہے ایکسپوجر ہو گیا ہے اور جو جتنے پانی میں ہے وہ بالکل وہ سامنے آ رہا ہے. اور جن لوگوں نے پوری زندگی 2-4 غزلوں میں پوری زندگی گزاری ہے وہ لوگ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ 1-2-4 غزلوں کے بل پہ آپ نے پوری زندگی گزاری ہے جب کتاب چھپتی ہے تو وہ بالکل پتہ لگ جاتا ہے ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہ یہی تھا اتنا کچھ ہی تھا. اسی لیے جو کتاب ہوتی ہے نا جی یا تو بندے کو بہت سامنے لاتی ہے اس کا امیج میں بہت زیادہ توقیر امیج اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹیسٹ کیس ہاں یا پھر وہ اس کو زیرو کر دیتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری پر کسی بڑے شاعر کی چھاپ ہے؟
نہیں مجھے بالکل نہیں لگتا، لیکن ایسا ہے کہ بڑے شاعروں کو میں نے ضرور پڑھا ہے، سب کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے اوپر وہ جیسے تاریخ کرنے والی بات ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لیجیے گا کہ پوری مثلاً جب آپ مختلف لوگوں کو پڑھتے ہیں تو ان کو جب آپ اچھے طریقے سے ہضم کرنے کے بعد وہ اپنی تخلیقی اپج کا حصہ بنا کے جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو اس میں کچھ ان سے مختلف بھی ہوتا ہے، منفرد بھی ہوتا ہے، اور روایت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس میں آپ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ سر آج کل کے دور میں آپ اس جو عہد قحط جا رہا ہے جی، اس میں آپ نمائندہ شاعر کس کو سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ سے بات سے، یہ عہد قحط تو اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ جی، بات جو میں نے پہلے کی تھی وہ اسی سے یہ کڑی جڑتی ہے جی، کہ ہمارے سینئرز نے اتنا بڑا گیپ اس میں لے آئے ہیں کہ اب آپ کو آخری شاعر جو شہزاد احمد کے بعد ایک اتنا گیپ ہے کہ آپ کو کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہی جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اپنے ساتھ نئے لوگوں کو بھی موقع دیتے، رستہ دیتے، تو یہ گیپ آپ کو نظر نہ آتا، اور اس